کہ احمد رضا کے دل میں محبت بسا کے دیکھ، بولے سبحان اللہ، احمد رضا کے دل میں محبت بسا کے دیکھ، ان کی حریم ناز میں آنکھیں بچھا کے دیکھ، بولے سبحان اللہ، احمد رضا کے دل میں محبت بسا کے دیکھ، ان کی حریم ناز میں آنکھیں بچھا کے دیکھ، گر دیکھ لی ہو عظمت محبوب کی دنیا، اے کم نظر آنکھوں میں بریلی کا سرما لگا کے، اے کم نظر آنکھوں میں بریلی کا سرما لگا کے دیکھ، اور پیچھے رہو گے ساتھ یہ کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ گے ساتھ سمندر چھوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ حضرات یہ دیوانہ دنیا بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، یہ دیوانہ دنیا بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، مدینے کی گلی میں دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے، یہ دیوانہ دنیا بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، مدینے کی گلی میں دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے، اور مصیبت میں ماں ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، مصیبت میں ماں ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، پیغمبر کا پریشانی میں امت چھوڑ سکتا ہے، کیا پیغمبر پریشانی میں امت چھوڑ سکتا ہے؟ حضرات ابھی آپ حضرات بہترین انداز میں سماعت کر رہے تھے تقریر و نام، ایک مرتبہ اور درود پاک بھول جو اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معلم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق کائنات نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہا پروردگار عالم نے خالق کائنات نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا لعمرک محبوب تیرے پورے عمر پاک کی قسم، انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ رب نے یہاں پہ صرف بچپن کو خاص نہیں کیا، جوانی کو خاص نہیں کیا، آخری ایام کو خاص نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی پوری زندگی کی قسم اٹھائی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب آپ کی پوری زندگی کی قسم، وہ لوگ نشے میں بھٹک رہے ہیں، کون ہو؟ کفارہ میں مکہ جو ہے نشے میں بھٹک رہے ہیں، کس نشے میں بھٹک رہے ہیں؟ اللہ نے کہا جہالت کے نشے میں بھٹک رہے ہیں، عصبیت کے نشے میں بھٹک رہے ہیں، باپ آداب کی بنا ہوئے غلط پرمپراؤں میں بھٹک رہے ہیں، نہیں تو میں نے اپنے محبوب کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ایسا بنایا ہے، ایسا سجایا ہے، ایسا خوبصورت کیا ہے کہ اگر ان سب چیزوں سے ہٹ کر اگر میرے محبوب کی زندگی کو دیکھے تو میرے محبوب کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر، جہالت سے ہٹ کر، عصبیت سے ہٹ کر، اپنے باپ داداؤں سے ہٹ کر میرے محبوب کی زندگی کو دیکھا ہے، میرے محبوب کے چلنے کو دیکھا ہے، میرے محبوب کی عطاؤں کو دیکھا ہے، میرے محبوب کے شب و روز کو دیکھا ہے، میرے محبوب کے کھانے کو دیکھا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میرے محبوب کے ہر ایک لمحے کو دیکھا ہے، وہ کبھی وہ صداقت کا نام بردار کر کے چلتے ہیں، کبھی سخاوت کا نام بردار کر کے چلتے ہیں۔ حضرت علی نے ان سب چیزوں سے ہٹ کر دیکھا ہے تو وہ شجاعت کا پیکر بن کے چمکے ہیں۔ ایک کالا کلوٹھا انسان جو ہے حبشہ کا رہنے والا ہے، اگر نبی کو دیکھا ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے تو وہ صبح قیامت تک جو ہے تمام موضوعوں کو سردار بن کے تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب کی زندگی کو ایسا سنوارا ہے، ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان محبوب کی ایک ادا کو دیکھ لے تو وہ اللہ کی حضور حاضر ہو جائے اور کلمہ پڑھے۔ ٹائم کم ہے، بس تھوڑی دیر ایک واقعہ بیان کر کے میں ختم کروں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، جہالت کا باپ کہا جاتا ہے،
جہالت کا باپ جب اسلام بڑھنے لگا، اسلام اپنا پاؤں پھیلانے لگا، ابو جہل کو درد ہوا، کہا اسلام تو دور دور تک پھیل رہا ہے، اسلام کے ماننے والے کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کو کیسے روکا ہے؟ اس نے ہر حربہ استعمال کیا، ہر طریقہ استعمال کیا، کبھی راستے میں گڈھے کھودوا دی، کبھی جو ہے بدن پوچھڑیا ڈالوا دی، کبھی نہ جانے کون کون سے طریقے نہ اپنائے، تھک ہار گیا، کچھ بھی نہ بن سکا۔ اسے پتا چلا کہ یمن میں ایک شخص رہتا جو بڑا مشکل سوال کرتا ہے، ایسا سوال کہ عقل انسان حیران ہو جائے، انسان پریشان ہو جائے۔ وہ مشہور زمانہ تھا اس وقت، جب کسی سے وہ سوال کرتا تھا اس کے سوال سن کر انسان پریشان ہو جایا کرتے تھے، بڑے بڑے فلسفیوں کے پسینے آنے لگتے تھے، بڑے بڑے علم کے تاجور کے پسینے آنے لگتے تھے۔ اس ابو جہل کو پتا چلا کہ یمن میں ایک شخص رہتا ہے، بڑا مشکل سوال کرتا ہے، بڑا ہارڈ سوال کیا کرتا ہے، اس کے سوال کا جواب دینا بڑا بھاری پڑتا ہے، بڑا مشکل پڑتا ہے۔ ابو جہل کو معلوم ہوا، ابو جہل کو معلوم ہوا، اپنے دل میں بڑا خوش ہوا، اچھا موقع ہے، اچھا طریقہ ہے، میں یمن جاتا ہوں، اس کو بلا کے لاؤں گا، دنیا والے کے سامنے میں محمد کو بیٹھاؤں گا اور سوال کرواؤں گا۔ جب وہ اتنا مشکل سوال کیا کرتا ہے، بڑے بڑے علم داں کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، محمد ہوں گے، تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، کیا سوال کا جواب دے پائے گا؟ اسلام کے راستہ روکنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ ابو جہل یمن پہنچا ہے، یمن پہنچنے کے بعد وہ حبیب یمنی سے کہتا ہے، اس کا نام حبیب ہے لیکن یمن کا رہنے والا تھا، وہ مشہور ہوا، حبیب یمنی کے نام سے مشہور ہوا۔ جب یمن پہنچا ہے تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے حبیب، تجھے پتا ہے میرے شہر میں ایک انسان پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے اور اللہ کا رسول کہتا ہے، میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، میرے معبودوں کو توہین کرتا ہے، یا تو عزت کے توہین کرتا ہے، بڑا برا بھلا کہتا ہے، میرا جینا دشوار کر دیا ہے، میرا رہنا دشوار کر دیا ہے۔ باپ بیٹی میں لڑائی ہو رہی ہے، باپ بیٹی میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ پورا ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ اے حبیب، تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو بڑا مشکل سوال کرتا ہے، بڑا ہارڈ سوال کرتا ہے، مجھے پتا ہے کہ تیرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے میری دعوت کو قبول کرو اور تم مکہ چلو اور میں محمد کو بلاؤں گا، اسٹیج لگاؤں گا، تو سوال کرنا، محمد جواب دے گا، اگر نہیں جواب دے گا تو ہمیں اسلام کا راستہ روکنے میں مدد ملے گی۔ حبیب یمنی ابو جہل کی دعوت کو قبول کیا، مکہ پہنچا، شارٹ کٹ لے جانا چاہتا، یمن پہنچا، مکہ پہنچا، اسٹیج بنایا گیا۔ ابو جہل کے ماننے والے اسلام کے دشمن تھے، پورے شہر میں ہر طرف آوازیں لگانے شروع کر، آج مقابلہ ہوا، آج یمن سے حبیب یمنی آئے، وہ جس کے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگ یہ سوال جواب کا نظارہ دیکھنے کے لیے امڑ پڑ، بھیڑ ہوئی، اسٹیج لگا، حبیب یمنی اسٹیج پر بیٹھا۔ جب بیٹھ گئے سب لوگ آ گئے، ابو جہل گئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا، محمد چلو، حبیب یمنی آیا ہے، وہ تجھ سے کچھ سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے چلو، اگر ہم جیسا آدمی ہوتا، کسی ٹاپک پر پڑا ہوتا، چاہے کوئی چیز سیکھا ہوتا تو اسی میں بحث کرتا، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا۔ آپ چلے اسٹیج پر پہنچے، حبیب یمنی سامنے ہے، اللہ کے رسول ہے، حبیب یمنی کا سوال سنیے۔ بڑا مشہور زمانہ تھا، بڑا سخت سوال کیا کرتا تھا،
سوال کیا پوچھتا؟ حبیب یمنی سوال کرتا ہے اے محمد تم اللہ کے رسول ہو، میرے سوال کا جواب دو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تم نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ ایسا سوال کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ مجھے ایک سارے انسان کسی انسان سے کہا کہ تم زمین کے چیر دو۔ حبیب یمنی نے کہا کہ تم اگر رسول ہو تو تم چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس سے حبیب یہ تم کیا پوچھ رہے ہو، تیرا سوال کیسا ہے، تو بڑا سوال پوچھ لیا، تیرا سوال کیسا ہے، اس کو سوال ہے زمین کو چیر دو، آسمان کو چیر دو، چاند کو دو ٹکڑے کر دو، سوال پوچھو، کس علم کے بارے میں پوچھو؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب یمنی کا ہاتھ پکڑا اور جبل ابو قبیس پہ لے گئے، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے اور کہا اے حبیب تو یہ کہتا ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دوں تو مجھے نبی مان لے گا، مجھے رسول مان لے گا؟ دیکھ تم یہ کہتا ہے میں اپنی انگلی کے اشارے سے میں چاند کو دو ٹکڑے کر کے تجھے دکھاتا ہوں، میں نبی ہوں، سچا نبی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر جو ہے انگلی کا اشارہ کیا چاند کی طرف جو ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ارسلت الی خلق کافہ کہ میں سارے مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام مخلوقوں کا نبی ہوں۔ تو چاند بھی مخلوق ہے، جس طرح میرے اوپر نبی کی بات کرنا ضروری ہے، چاند پر بھی ضروری ہے کہ نبی کا حکم ہو۔ چاند نے دو ٹکڑے ہو کے دکھا۔ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ دنیا نہیں کہتا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ بتائیے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے وہ بتا۔ یہ کوئی سوال ہے؟ اگر آپ نبی ہیں تو میرے دل میں کیا ہے؟ دوسرا سوال وہ بتا۔ دوسرا سوال تو نبی اسی کہتے ہیں جو غیب کی بات بتا، اور آپ آج جو غیب کے منکر ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیچھے کا علم ہے۔ ہم جمعہ میں بول چکے ہیں اس زمانے کا پاگل جانور بھی نبی کی تعظیم کرتا تھا، آج کا اتنا بڑا بھیجا رکھے بھی اس کے دماغ میں نہیں۔ تو نبی وہ ہے جو دل کے اندر ہے وہ جانتا۔ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے وہ بتا دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے پاس ایک بیٹی ہے جو لنگڑی ہے، جو نہ چل سکتی ہے نہ اٹھ کر بیٹھ سکتی ہے، تو اس کے علاج کے لیے پوری دنیا چھان ڈالا ہے، گوشہ گوشہ گھوم گیا ہے، پوری دنیا سے تھک ہار گیا ہے، تو یہی تیرا دوسرا سوال ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ بہتر ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے۔ اور تیرا دوسرا سوال یہ ہے، جب یہ سوال سنا حبیب یمنی تو جبل ابو قبیس سے نیچے اترا اور اپنے گھر کی طرف چلا۔ جب چلتے چلتے جو ہے جب اپنے گھر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد گھر پہ دستک دی، آواز لگائی، آواز لگانے کے بعد کہا کون؟ کہا تیرا باپ بول رہا ہوں، حبیب بول رہا ہوں، میں گھر پہنچ گیا ہوں۔ جیسی باپ کے نام کو سنا ہے اس کی بیٹی نے تو دروازہ کھلا، دیکھا تو وہی بیٹی ہے جو نہ چل سکتی تھی، نہ اٹھ کر بیٹھ سکتی تھی، نہ ادھر سے ادھر ہل سکتی تھی۔ کہا بیٹی یہ ماجرا کیا ہو گیا کہ تو چلنے لگی ہے؟ کہا ابا حضور مت پوچھیے کیا ہوا ہے، رات کو سوئی تھی، ایک نورانی چہرے والا میرے سامنے آیا ہے اور کہا بیٹی
وہ اسلام میں آ جائے. میرا نبی وہ ہے. ایک بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں. ایک شعر ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یارا. جب حسن یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا, کیا دیکھا؟ ان کی خوبصورتی کو دیکھا, اس کے حسن و جمال کو دیکھا. عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی, پتہ نہیں چلا. شاید اعلیٰ حضرت نے لکھا اس کو کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یارا. وہاں انگلیاں کٹی. اس کو ترقیدے سے حسن یوسف پہ کٹی. کیا ہے؟ کٹی. کٹایا نہیں بلکہ کٹ گئی, دھوکے سے کٹ گئی. دیکھا تو اتنے گم ہوئے, کٹ گئے. تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. انگشت مانی انگلی. یہاں پہ آگے کیا لکھا کہ سر کٹاتے ہیں, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. آپ دیکھیے اس کو, وہاں پہ کون کٹائے؟ عورتوں نے انگلیاں کاٹی. اور یہاں کون کٹا رہے؟ مرد کٹا رہے, بچے کٹا رہے, بوڑھے کٹا رہے, عورتیں بھی کٹا رہے. تو کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ اور مردان یارا. یا رسول اللہ, جن لوگوں نے آپ کے نام کو دیکھا ہے, آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے, انہوں نے صرف گردنیں نہیں کٹائی. یا رسول اللہ, اپنا گھر لٹا دیا, اپنا سر دے دیا, یہاں تک کہ ہر چیز لٹا دیا. اور یہ ہے کہ غفلت میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر جو ہے اپنے سر کو کٹا. آپ دیکھیے, کسی کا ایک محبوب ہو, دوسرا محبوب بن جائے, تو دونوں میں لڑائیاں ہو جائیں, آپس میں لڑنے لگے. آپ دیکھیے اس زمانے میں صحابہ کرام کی تعداد کو دیکھیے, کتنے تھے, کتنے تھے. سب لوگ صرف ایک زلفوں کی اسیر تھے. اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا, اتنے محبت کرنے لگے جس کا کوئی جواب. ان کے چہرے میں کیا مٹھاس تھی, ان کے حسن میں کیا اللہ نے جادو رکھا کہ پوری دنیا, اگر ہم کہیں کہ آج آپ حضرات مدرسے میں جمع ہو جائیں گے تو نہیں آئیں گے, چاہے میری جان نکل جائے, کیونکہ محبت میں نہیں آ سکتے. لیکن بتاؤں گا آپ کو ایک حق, سچ بات ہے, یہ حقیقت ہے کہ اگر پوری دنیا میں کسی کونے سے, کسی ملک سے, کسی گوشے سے اگر کہیں سے کوئی نبی کا گستاخ نکلتا ہے تو پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتا ہے, نہیں آئے گا. اگر کوئی نبی کے بارے میں بولے تو یہ نہیں کہ صرف نیپال والا چلائے گا تو ہندوستان والا چپ رہے, چاہے امریکہ والا چپ رہے, نہیں. نبی اگر اکٹھا کرنا چاہو لوگوں کو تو بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی دقتیں ہیں, بڑی الجھنیں ہیں. لیکن آؤ نبی کی بارگاہ میں آؤ, نبی کا نام لے لو, نبی کی محبت